تو معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کہ آپ نے کل کی ویڈیو اس کو بڑے پیار اور محبت سے وہ روزے کو سمجھنے کے لیے وہ سنا ہوگا اور مزید ایک دوسرے سے شیئر بھی کیا ہوگا، اور آپ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ آسانی ہو جائے اور قرآن کی تعلیمات جو سادہ فہم لوگ ان تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ تو آج ہماری جو آیت ہے وہ ہے 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آج کی آیہ مبارکہ ذرا توجہ سے دیکھیے۔ اس کے متعلق آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ اس میں ہم کیا کرنے لگے ہیں، اور جس کا تقریباً ہم میں سے ہر دوسرا چوتھا بندہ وہ شکار ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو، اور نہ ہی اسے حکام کے پاس پیش کرو تاکہ تمہیں دوسروں کے مال کا کچھ حصہ دانستہ طور پر ناجائز طریقے سے کھانے کا موقع میسر آ جائے۔ یہ ہے ہماری آج کی آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ روزوں کے چیپٹر میں مال کیا بھی ذکر آ گیا۔ روزوں کے چیپٹر میں میرے بندے میرے بارے پوچھتے ہیں کہ میں کتنا قریب ہوں، یہ بھی روزوں کے اندر آ گیا۔ دیکھنا ہے کہ کیا روزوں کے چیپٹر میں ایک چیز جب بیان کی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے روزے سے ریلیٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھنا ہے ہم نے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم ویسے تو 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سے روزے دار بھی ہوتے ہیں، اور اوپر سے حاجی بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی سگے بھائی کا، سگی بہن کا مال کھانے میں گریز نہیں کرتے، اور جھوٹے کیس دعوے کیے ہوئے ہیں، جھوٹے کیس کیے ہوئے ہیں، عدالتوں میں لے گئے ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں اور پیسے دیے نہیں ہیں، اور اس پہ کیس کر دیا ہے کہ ہم نے مالک کو نے ہم سے اتنا ادھار لیا تھا، تو ہم مکان ہے اب ہمیں دے نہیں رہا۔ اب جھوٹے کیس دائر کرتے نا۔ یہ قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھو گے کہ اگر ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں تو پھر ماشاءاللہ سے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا انسان وہ دین کو دنیا کے اندر اپلائی کر لے، یا پھر دنیا دار بن جاؤ ٹوٹل، یعنی کہ دین کو اگر اپلائی نہیں کر رہے، اگر دنیا داری میں ہی رہنا ہے، تو پھر دین اور دنیا کو مخلوط کر کے ملا کے نہ ادھر کے میاں نہ ادھر کے۔ اب ایک ہی چیز ہے، روزہ اگر رکھنا ہے دنیا میں رہ کے تو دنیا والوں کے مال تو نہیں نہ کھانے۔ اب روزوں کے چیپٹر میں ہی یہ چیز آئی ہے نا، تو اب ہم نے توجہ کرنی ہے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور آپ یقیناً دیکھو گے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا تھا، فلاں نے شفا کر دیا ہے، فلاں نے کیس کر دیا ہے، اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں، وہ زمین پوری زندگی نہیں حاصل کر پاتے۔ اوپر سے عدالتی نظام ایسا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا کام وقت سے ہو پائے۔ تو ویسے تو مطلب ہے کہ نظام ہی اتنا سست ہے کہ جس کے اندر کسی کا ڈیسیژن ہی نہیں ہوتا، فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا، تو لوگ کیس لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب مکانوں پہ ہو جاتا ہے تو اکثر وہ کرایہ دار مالک بن جاتے ہیں، اور جو مالک تھا غریب، اس نے بیچارے نے وہ بنایا ہوا تھا اپنی روزی روٹی کا وسیلہ، اب کرایہ دار مکان لے گیا اور وہ سڑک پہ آ گیا۔ یہ ٹھہری ہماری مسلمانی، اور یہ ٹھہرے ہمارے کمزور عقیدے۔ اب اسی آیت میں بھی یہی ہے کہ باطل
لا تاکلو اموالکم، تم آپس میں مال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل کے ساتھ، جھوٹ بول کے۔ آپ تو پیسے کسی کو پکڑا کے کہو کہ یہ رکھ لو، کیا آپ ٹرسٹ کریں گے؟ وہ تو پیسے پکڑا کے جب پیسے مانے گا ہی نہیں وہ بندہ۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھول جاؤ موبائل کہیں اٹھا لیں گے، اور ادھر بیٹھا ہوا بندے کے پاس دوبارہ آ جاؤ کہ ادھر میں موبائل بھول گیا ہوں، جو ہے کبھی وہ نہیں دے گا۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی بات۔ دیکھنے ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر روزے اور نمازوں کی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ جڑی ہوئی ہمارے کردار پہ اثر نہیں ڈال رہی تو اس کے بعد جو ہے ہم 100 بھی حج کر رہے ہیں تو ہم جو ہے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کہ ہم اگر کسی کا مال کھا کے ہم حج کرنے ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کو باطل کہتا ہے۔ تو جس کا پھر مال باطل ہے تو حج بھی باطل ہے، عمل بھی باطل ہے، کوئی بھی کرو، بے شک خیرات کرو، صدقہ کرو، لوگوں کو روزے رکھواؤ۔ اب وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام کے پاس اللہ فرماتے ہیں نہ لے جاؤ۔ کچھ لوگ لے جاتے ہیں، ابھی بات میں نے کی، عدالتوں میں کیس کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ جب دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز ہماری ہے تو کچھ نہ کچھ تو بینیفٹ ملے گا نا۔ اس بندے کو پریشانی ڈلے گی، کوئی پیسے دے گا، کہے گا بھائی تسی کیس چک لو، ہماری جگہ چھوڑ دو، یہ جگہ ہماری ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہے لیکن تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا ہاں تم اتنے پیسے دے دو، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں۔ تو یہ کچھ نہ کچھ کا لفظ میں نے کلیئر کیا ہے کہ یعنی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان کو کھانے کے لیے مل جائے۔ تو اب لے جاتا ہے ایک فریق جو ہے، اس لیے لے جاتا ہے تفریقم من اموال الناس بالاسم، وہ گناہ کے ذریعے لوگوں کا مال کھا لے۔ دکانیں دیکھ لو، مارکیٹیں دیکھ لو، کرائے پہ لی ہوئی تھی، کام کر رہا تھا، قبضہ کر گیا، مارکیٹوں پہ قبضے کر گئے، دکانوں پہ قبضے کر گئے، گھروں پہ قبضے کر گئے۔ کون؟ مسلمان۔ اب وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ جو بندہ جو ہے، وہ جو بے ایمانی کر رہا ہے، وہ اس کو اچھی طرح علم ہے، وہ جانتا ہے، اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا انسان جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو، بھلے کہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مال کے لیے انسان اس کے ساتھ بھی کھیل جاتا ہے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنا مال کھانا ہے۔ اگر ہم کسی کو دے سکتے ہیں دیں، لیکن لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اسلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے مال میں سے اپنے اقربا کو حصہ دو۔ اقربا کے اندر وصیت کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے قریبیوں کو حصہ دو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کون نہیں جانتا؟ مجھے بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے زیادتی اچھی نہیں ہوتی، اور جو بندہ زیادتی کرتا ہے وہ زیادتی سے بچ نہیں سکتا۔ اور جو کسی کا مال کھاتا ہے وقتی طور پر اس کو لگے گا وہ امیر ہو گیا ہے، وہ اس نے ٹھیک کیا ہے، جو ہے چیز بھول گئی تھی، کسی کو اٹھا لی، اس نے کہا اس کو بھول گئی تھی، اس نے وہ بھول گیا تھا، میں نے کون سا اس سے مانگا تھا، میں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طرح زمینیں، پراپرٹیاں، شفے کرنا جو ہے یہ سارا کچھ اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم جانتے ہوتے ہیں یہ ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم بیٹیوں کے حصے کھا جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو کبھی اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے، اور پھر جو ہے بیٹیاں عدالتوں کا سہارا لیتی ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ لان تان کی جاتی ہے، پھر جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تم بھائیوں سے حصہ لے رہے ہو۔ یہ سارے کا سارا حکام کے پاس لے جانے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ ناجائز طریقے سے مال پتہ ہوتا ہے ناجائز ہے، یہاں تو جائز نہیں ملتا، بیٹی کا جائز رائٹ ہے، لیکن بیٹی اگر جائیداد میں سے حصہ مانگنے کے لیے، یا جو ہے کوئی چاچا ہے حصہ کھا گیا ہے اور اس پہ کسی نے کر دیا ہے، یا بھائی نے جو ہے وہ کیس کر دیا ہے کہ بھئی میرا حصہ تھا یہ قبضہ کر گیا، آج تو حق نہیں ملتا، تو جو بندہ خود جانتا ہے کہ یہ اس کا حق نہیں ہے وہ اس کے اوپر کیس کر دے گا، تو ظاہر ہے وہ ایٹومیٹکلی جانتا ہے کہ یہ اس کا رائٹ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، ہم دوسروں کے اوپر تنقید کرنے کو زیادہ جو ہے وہ ہم پریفر کرتے ہیں۔
हमें अपने अमाल की सलाह की तरफ जो है वो तवज्जो करनी होगी और हमें कोशिश करनी होगी कि हम अपनी औलादों को हलाल का रिज़्क़ खिलाएं और अपने घरों को अमन का गहवारा बनाएं और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय अपने मामलात को अपने घरों में रहते हुए सुलझा के, अपने प्रॉपर्टी के मामलात को सुलझा के, अपनी औलाद के अंदर जो जायदाद के मसले हैं उनको सुलझा के जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ताकि जितना मुख्तसर हमारे पास सांचा होगा उतना हम जल्दी कामयाबी से दुनिया की ज़िंदगी से बरीउल ज़िम्मा हो सकेंगे। ये बड़ा बखेड़ा है दुनिया, इसमें किसी के हाथ कुछ नहीं आना, इंसान का सिर्फ वही है जो उसने कमा लिया। क्योंकि अच्छी सोच के लिए, तहारत की सोच के लिए जो है, तहारत की फ़िक्र के लिए जो है वो आपका ज़हन का पाकीज़ा होना ज़रूरी है। जब अच्छी सोच आएगी तो हम किसी का माल नहीं खाएंगे। तहारत फ़िक्र के लिए जो है वो ज़हनी तहारत ज़रूरी है। फ़िक्र तब पाक होगी जब आपका ज़हन जो है वो हक हलाल का माल खा के सही सोचता है, और किसी का माल खाने से हम अमीर नहीं हो जाएंगे। हमें अपना अपना माल खाना है, मेहनत करनी है और हमें अल्लाह ने जो दे रखा है उसमें ही कोशिश करनी है कि हम अपने हालात को बेहतर कर सकें। उम्मीद करूंगी कि आप ज़रूर अपने अपने दायरे में रहकर अपनी कमाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों के साथ मसाइल हैं, अक्सर औरतों के साथ बड़े मसाइल हैं, अपने घरों में दुकानें जो है छोटी छोटी जो है वो औरतें खोल सकती हैं। अपने घरों में छोटी छोटी अपने वो दुकानें बना लेती हैं औरतें, वो खोल सकती हैं। सब्ज़ी जो है वो जो है अपने घरों में रख के बेच सकती हैं। बैठ के जो है लड़ने झगड़ने से कमाई में इजाफा नहीं होगा। ये बात क्योंकि माल से रिलेटेड थी, इसलिए मैंने हालात को बेहतरी के लिए ये मिसाल दे दी है कि हम जो है किसी का माल खाने के बजाय हम अपने माल को बढ़ाने के लिए कोशां रहें। कुछ लोग जॉब के लिए एग्री नहीं होते, उसके लिए भी, घर के लिए। आज तो नेट का दौर है, इसमें करोड़ों सिस्टम है कि हम जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पैकिंग करती हैं ख़वातीन, कुछ घरों में पैकिंग करती हैं, कुछ कढ़ाई करते हैं। तो ये मेहनत मशक्क़त की दुनिया है, हमें हर तरह से सोच के अपने घरों को चलाना होगा। क्योंकि मैं एक औरत हूँ और औरतों के ऊपर मेरी बात का ज़्यादा असर है, इसलिए मैं ख़वातीन से ज़्यादा मुखातब होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन के मसाइल जो है उनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ख़वातीन अपने मसाइल को बजाय इसके कि शोहर से लड़ने के कि हमारे पास कुछ नहीं है हम क्या करें, तो साथ जितना कर सकती है करें और मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से मिल के अपने घर को जन्नत बना दें। उम्मीद करूँगी कि अगर आप इस वक्त आपस में नाराज़ भी होंगे तो आप आपस में राज़ी हो जाएंगे और अपने घर को खुश असलूबी से चला के अपनी ज़िंदगी के दिन जो है मुकम्मल करेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।